السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فیضان رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے رمضان کی فضیلت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، رمضان بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے، یہ آپ نے بہت جملے سنے ہوں گے، برکتوں کا، رحمتوں کا، اللہ کے انعامات کا، لیکن اسے فضیلت ملی کس وجہ سے؟ آج اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ اور کسی ایک وجہ سے فضیلت نہیں ملی، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو فضیلت دی۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ قرآن کا نزول ہے۔ قرآن جو ہے ایک رات میں اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ اتارا، اور اس کے بعد 63 سال میں جتنے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ملے ہیں، یعنی کہ 23 سال، اس میں حضور کے قلب اطہر پہ بتدریج حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کی ضرورت کے حساب سے اتارا۔ ایک یہاں نقطہ میری سمجھ میں آتا ہے، شاید آپ لوگوں کی بھی سمجھ میں بات آ جائے، کہ اس کا مطلب قرآن اللہ رب العزت نے پورا سب لکھا ہوا تھا پہلے سے، جو لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ یہاں جو حالات آنے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنا تھا، صحابہ کے ساتھ آنا تھا، جو ماحول بننا تھا، اس کی ضرورت کے حساب سے اس کی آیتیں اترتی نہیں، اور پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترتیب دلائی، اور یہ وہ عین ترتیب ہے جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی ہے، اور یہی ترتیب لوح محفوظ میں ہے۔ یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے۔ نزول کی ترتیب اور ہے، وہ جیسے جیسے حالات، جیسی جیسی ضرورت ہوئی، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ لیکن اب جو ہمارے ہاتھ میں ترتیب ہے، حضور کی دی ہوئی ترتیب ہے، حضور نے اسی ترتیب سے قرآن کو ہمیں دیا۔ تو بہت سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ رمضان میں قرآن کا اترنا ہے۔ دوسری فضیلت اس کی وحی آنا۔ 21 رمضان کو پیر کے دن غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی اتری ہے۔ تو یہ بھی رمضان کی فضیلت کی بات ہے کہ پہلی وحی جو ہے وہ رمضان میں اتری، اور پہلی وحی آنے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور رسول اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ تو حضور کو نبی بنائے جانا بھی رمضان کی ہی فضیلت کا ایک حصہ ہے، کہ حضور کو اللہ رب العزت نے رمضان میں نبی بنایا۔ دوسری فضیلت جو ہے ابتدا اس مہینے کی، مطلب رمضان کی، روزوں کی، کہ اسے رمضان جو قرار دیا گیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے روزے فرض قرار دیے، 2 ہجری میں پورے مہینے کے روزے فرض قرار دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ پہلے بھی روزے رکھتے تھے، مکی زندگی میں بھی روزے رکھتے تھے، مگر وہ فرض روزے نہیں تھے۔ جیسے حضور مکی زندگی میں نمازیں ہی پڑھتے تھے، جبکہ معراج فرض ہوئی، نماز جو فرض ہوئی ہے وہ معراج میں جا کے فرض ہوئی ہے، لیکن حضور پہلے بھی نفلی نمازیں پڑھتے رہتے تھے۔ اسی طرح حضور پہلے بھی نفلی روزے رکھتے رہتے تھے، لیکن جو فرضیت آئی ہے روزوں کی وہ سن 2 ہجری میں آئی ہے۔ تو یہ بھی رمضان شریف میں ہی آئی، تو رمضان کو یہ بھی فضیلت کی بات ہے کہ روزے جیسی چیز اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کے مہینے میں دی ہے۔ تیسرے، لیلۃ القدر جیسی رات اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہمیں دی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اسے ایک رات کی عبادت۔ یہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم اس رات میں عبادت کرتے ہیں تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت ہماری گنی جائے گی، اگر وہ قبول ہو جائے اور ہمیں وہ رات مل جائے۔ تمام انسان جتنے بھی دنیا میں ہیں، کوئی 70، 80، 85 سے زیادہ اوپر نہیں جاتا، اور آپ 1000 مہینوں کو اگر کیلکولیٹ کریں گے تو اس میں 80 اور 85 سال کے بیچ میں ہی بنتے ہیں جو عبادات آپ کی اللہ رب العزت کے ہاں گنی جائیں گی۔ اب آپ یہ دیکھیں، اس کا حاصل یہ ہوا کہ ایک رات اگر آپ کو مل جاتی ہے اور وہ عبادت آپ اس میں اللہ اس کے رسول کے حساب سے کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو پوری عمر عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مہینے میں ایسی ایک رات دی جو ہمارے لیے ایک شارٹ کٹ ہے نجات کا، جو ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے
بہت آسان طریقہ اللہ رب العزت نے دے دیا۔ اسلام کا جو تیسرا پلر ہے روزہ، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سن 2 ہجری میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دیا، کیونکہ پلر کہتے ہیں عمارت کے وہ پلر جن کو اگر ہٹا دیا جائے تو عمارت گر جائے گی۔ تو اسلام کو مضبوط کرنے والا، اسلام کو توانائی دینے والا، اسلام کی عمارت کی بقا کا باعث ہے روزہ، جو ہمیں اس رمضان کے مہینے میں ملا۔ اللہ نے رمضان کو ہی منتخب کیا روزوں کے لیے۔ قرآن کے علاوہ پہلے نبیوں پہ جو بھی کتابیں آئی ہیں، جو بھی صحیفے آئے ہیں، ان کے بارے میں بھی احادیث سے بات ثابت ہے کہ وہ ان کے لیے بھی اللہ نے رمضان کو ہی منتخب کیا۔ تمام کتابیں جو آسمانی کتابیں اتری ہیں یا صحیفے اترے ہیں، وہ سب رمضان شریف میں ہی اتری ہیں۔ یہ شاید آپ نے پہلے بات سنی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جو ہیں وہ پہلے ہی رمضان کو اترے تھے، اور 6 تاریخ کو توریت شریف اتری تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ اس کے بعد 12 تاریخ کو زبور کا نزول ہوا تھا داؤد علیہ السلام کے اوپر، اور انجیل جو ہے وہ 13 تاریخ کو نازل ہوئی تھی۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ روایتوں میں احادیث سے ثابت ہیں چیزیں۔ تو ایک فضیلت کی بات یہ بھی ہے رمضان کے لیے کہ تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے رمضان کو ہی منتخب کیا ان کے نزول کے لیے، جو لوگوں کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے باعث رحمت بنی۔ رمضان میں یروشلم یعنی بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ یہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز ہمیں رمضان دیتا ہے، جو اعتکاف جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں تمام دنیا سے کاٹ کے اللہ رب العزت سے جوڑ دیتا ہے، وہ بھی اسی مہینے میں ہمیں ملتا ہے، وہ بھی روزوں کی برکت سے۔ رمضان کی فضیلت کے باعث ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس میں جو ہے وہ اعتکاف جیسی عبادت دی۔ یہ تمام چیزیں اسی مہینے کے لیے مخصوص ہیں، اور اس مہینے کو دوسرے مہینوں سے الگ کرتی ہیں، کیونکہ فضیلت اسے کہتے ہیں جو دوسری چیزوں سے الگ تھلگ کر دے کسی چیز کو۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، یہ رمضان کو اور مہینوں سے الگ کرتی ہیں اور فضیلت دیتی ہیں۔ رمضان کے بارے میں یہ کہنا اللہ رب العزت کا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، کیونکہ جو ہمارا خالق ہے، جو اس کائنات کا کریٹر ہے، وہ اپنے منہ سے کسی چیز کو یہ کہے کہ یہ میرا ہے، یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت کی بات ہے جو رمضان کو۔ تو سب سے بڑی فضیلت جو ہے اس کی قرآن کا نزول ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ بات آپ کو بتا دوں میں کہ جو بھی چیز قرآن سے جڑ گئی اسے فضیلت حاصل ہو گئی۔ اب رمضان جو ہے وہ قرآن سے جڑا کیونکہ قرآن کا نزول ہوا رمضان شریف میں، پہلے آسمان پہ جو اترا لوح محفوظ سے وہ بھی رمضان میں ایک رات میں، اور جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی 21ویں شب میں، جو 21 رمضان کو جو ہے وہ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آئی۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ فضیلت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کو قرآن سے فضیلت دی اور باقی سب چیزوں سے فضیلت دی۔ اب کیونکہ قرآن کی وجہ سے فضیلت ملی ہے تو ہمیں قرآن کے بارے میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں ہم قرآن کو کس طرح سے پڑھیں۔ قرآن کے بارے میں سورہ مزمل کی 4 نمبر آیت میں اللہ نے ٹھہر کے ترتیل سے قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم یہ طے کریں کہ ہم اس رمضان میں زیادہ قرآن ختم نہیں کریں گے چاہے، لیکن معیاری طور پہ، کیونکہ ایک جملہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اسلام جو ہے وہ کوالٹی کا مذہب ہے، کوانٹٹی کا مذہب نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ نے کتنا پڑھا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیسا پڑھا۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو آپ اچھی نیت کے ساتھ قرآن کے اس حکم کو مانیں کہ قرآن کو اللہ رب العزت نے ٹھہر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے قرآن جس سے کہ محفوظ ہو جائے سینے میں، لوگوں تک بات پہنچا دیں، انہیں بھی ٹوکا قرآن میں اللہ نے کہ اس کا محفوظ کرانا بھی ہمارے ذمہ ہے، آپ کو سکھا دینا، لوگوں کو سکھا دینا سب ہمارے ذمہ ہے۔ تو قرآن کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے، ایک بہت بڑی عزت، ایک بہت بڑا احترام، ایک بہت بڑا تقدس یہ ہے کہ ہم قرآن کو ٹھہر کے پڑھا کریں۔ تو اس لیے یہ طے کریں کہ ہم نے اس رمضان میں انشاءاللہ تعالی ہم نے 3 دن 5 دن 10 دن کے چکر میں نہیں پڑھنا، بلکہ جو بھی مسجد میں ٹھہر کے قرآن پڑھا جاتا ہو، چاہے ہمارے 2 گھنٹے لگ جائیں ایک پارے میں، لیکن ہم قرآن کے اس حکم کو ضرور پورا کریں گے۔ آپ لوگوں میں جو حج یا عمرے پہ گئے ہوں گے،
آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے اور کتنا لطف آتا ہے. جو لوگ زبان نہیں بھی جانتے عربی، انہیں بھی ایک سرور سا رہتا ہے، گم رہتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تو ہے ہی ایسا کلام اللہ رب العزت کا کہ دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، لوگوں میں سرور پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کرتا ہے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کا تو کیا حال ہوتا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا جو وہاں امام حضرات قرآن پڑھتے ہیں، بیچ بیچ میں لازمی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ان کی سسکی نہ بن جاتی ہوں، کیونکہ وہ ان کی زبان ہے عربی ہے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس آیت میں کیا کہنا چاہتا ہے، اس آیت کا کیا مفہوم ہے، کہاں پہ دوزخ کی بہت زیادہ اللہ رب العزت نے وعیدیں سنائی ہیں، کیسے کیسے خطرناک منظر بیان کیے ہیں. جب ان پہ وہ پہنچتے ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں خوف سے، اللہ رب العزت کی خشیت سے. اور یہی قرآن کا حاصل ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں میں جہاں جہاں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے وہاں ڈریں، اور جہاں جہاں ہمیں نویدیں سنائی جا رہی ہیں، خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، وہاں اللہ رب العزت سے ان سب چیزوں کو طلب کریں، دعائیں کریں اور اچھی امید رکھیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ سعودی عرب میں کس طرح سے قرآن پڑھا جاتا ہے. تو آپ جب قرآن کی وجہ سے رمضان کو فضیلت مل گئی، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق کہ اگر آپ قرآن سے جڑ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی فضیلت ملے گی، وہ عزت ملے گی آپ سوچ نہیں سکتے. وہ حدیث آپ یاد کریں کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بہترین کا مطلب دا بیسٹ ہے، یہ نہیں کہ صرف اچھے ہیں بلکہ بہترین، دا بیسٹ. اس سے بڑھیا کیریئر کوئی نہیں ہے. ناظرین، بارہا آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، بہت مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بہترین کہا ہے، اگر انگلش میں اس لفظ کو آپ دیکھیں گے تو دا بیسٹ، مطلب سب سے بڑھیا کیریئر قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے. یہ مہینہ قرآن کا ہے، تو سکھانے کا ذریعہ اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے قرآن خرید کے بانٹنا شروع کر دیں. جو ترجمے ہیں، متن والے ترجمے ہوں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اگر آپ کو خالی ترجمہ ملے تو متن الگ بانٹ دیں اور ترجمہ الگ بانٹ دیں. رمضان کے مہینے میں آپ مسجدوں میں قرآن رکھوائیں ترجمے والے، جس سے کہ لوگوں کو قرآن سے جڑنے میں آسانی ہو. گھر گھر آپ قرآن پہنچائیں. میں تو اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے پورا ایک مہینہ ہو گیا الحمدللہ، 1000 قرآن منگائے تھے اور وہ لگ بھگ ختم ہونے والے ہیں. دوبارہ آرڈر دیا ہے 500 قرآن کا ابھی، جس سے کہ میں رمضان شریف میں لوگوں کو قرآن سے جتنا بھی میرے اندر ہمت ہوگی جوڑ سکوں. میں چینل پہ بھی اعلان کر رہا ہوں کہ جس طرح سے بھی نیٹ کے ذریعے یا کیسے بھی کوئی ہم سے رابطہ کر کے اگر قرآن فری آف کاسٹ ہر زبان میں، اردو زبان ہو، سخت ہندی زبان ہو غیر مسلم بھائیوں کے لیے، یا ہندی میں مسلمانوں کے لیے آسان زبان میں، انگلش میں، چاروں زبانوں میں ہمارے پاس قرآن موجود ہیں اور فری آف کاسٹ. نہ آپ کو صرف فون کر کے یا میسج بھیج کے آپ کو ہمیں اطلاع دینی ہے، آپ کے پاس گھر بیٹھے قرآن پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، چاہے ہم کوریئر سے بھیجیں یا بندوں کے ہاتھ بھیجیں. تو یہ اس لیے ضروری تھا کہ آپ لوگوں کو ترغیب ملے اور آپ لوگ بھی جو بھی حیثیت اللہ نے آپ کو دی ہو، آپ اسی حساب سے قرآن کے مہینے میں قرآن بانٹنے کی کوشش کریں. اور قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے اس رمضان میں اللہ رب العزت نے قرآن کو رمضان شریف میں اتارا ہے، تو رمضان کی فضیلت بڑھتی جاتی ہے اور یہ پیک پہ پہنچ جاتی ہے آخر میں، جب قرآن کے نزول کا 27ویں شب کو قرآن کا جو نزول ہوا تھا جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، وہاں پہنچ کے پیک پہ پہنچ جاتی ہے بات کہ اتنی فضیلت رمضان کو مل جاتی ہے کہ 1000 مہینوں کی جو عبادت ہے اس سے افضل بتایا گیا. اکثر 27 رمضان میں سنا گیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ 21، 23، 25، 27، 29 میں اس شب قدر کو ہمیں تلاش کرنا ہے. تو لاسٹ تک جاتے جاتے فضیلت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے رمضان کی. رمضان کی فضیلتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح بھی رمضان شریف میں ہوا تھا. یہ بھی ایک رمضان کی فضیلتوں میں آتی ہے. تو قرآن سب سے بڑی فضیلت نزول قرآن کا، تو آپ نے اس بار طے کر کے تلاوت بھی کرنی ہے، طے کر کے قرآن سے جڑنا بھی ہے، قرآن سے ایک حساب سے دوستی کرنی ہے. آپ یقین کریں اگر ہم قرآن سے دوستی کر لیں تو آپ کے دسترخوان پہ، آپ کی ٹیبل پہ، آپ کے سرانے قرآن رکھے ہوئے نظر آئیں گے. ہم نے اتنا زیادہ تقدس قرآن کا اپنا لیا کہ ہم اسے
اوپر اتنی الماری میں اتنی اوپر رکھتے ہیں کہ اٹھاتے میں بھی دقت ہوتی ہے، اور جزدان میں سجا کے رکھتے ہیں۔ قرآن جزدان میں سجانے کے لیے، چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا، اور ہدایت تمام انسانوں کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی چیز، اور ہم چھپائے بیٹھے، ہمیں خود نہیں پتہ کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے۔ تو آپ اس مہینے میں اللہ کے واسطے اللہ سے دعا کر کے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد چاہتے ہوئے 2 نفل پڑھ کے ہمت کر کے دیکھیں کہ آپ ان غیر مسلم بھائیوں تک بھی قرآن پہنچائیں، ہندی زبان میں، انگلش زبان میں، جو اس قرآن کے بارے میں بالکل بے بہرا ہیں۔ کوئی ڈر نہیں ہوتا میرے بھائیوں، میں یہ کام کر رہا ہوں اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، چوم کے لیتے ہیں، اس سے زیادہ عزت کرتے ہیں جتنی آپ کرتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں۔ آپ یقین کریں، میرے پاس آنے والے جو میرے غیر مسلم بھائی ہیں، بہنیں ہیں، میں پہلی میٹنگ میں انہیں قرآن دیتا ہوں، اور کسی نے آج تک منع نہیں کیا۔ کوئی اگر پڑھا ہوا ہی نہ ہو تو وہ بات الگ ہے۔ تو رمضان کی فضیلت اگر آپ کو دیکھنی ہے اور رمضان کی برکات آپ کو لوٹنی ہے، یہ سارے عزم کریں، یہ سارے وعدے کریں اللہ سے کہ ہم واقعی اگر صلاحیت نہیں رکھتے تو کم سے کم ہم قرآن کو پہنچانا شروع کر دیں۔ یہ قرآن کے حق میں آتا ہے، جو قرآن کے 6 حق قرآن نے بیان کیے ہیں، ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ لوگوں تک قرآن کو پہنچا دینا۔ انشاءاللہ قرآن پہ کوئی ایپیسوڈ میں ابھی کروں گا آگے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن ہم سے کیا کیا مطالبے کرتا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں قرآن کے مقابلے میں، جو اس کے مطالبے ہم کتنا پورا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس رمضان میں آپ نے تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ، روزے ہیں، آپ کی عبادات ہیں، دعاؤں میں اپنے اضافہ کرنا ہے، تیاری میں اپنی اضافہ کرنا ہے آخرت کی، کیونکہ یہ زندگی ہمیں 60-70 سال کی آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے، اور اس کا سب سے شارٹ کٹ رمضان ہے۔ رمضان کو فضیلت اسی لیے دی گئی ہے کہ اس میں لوگ نرم دل ہو جاتے ہیں، خیر خواہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جو تمنا ہوتی ہے وہ اللہ سے جڑنے کی ہو جاتی ہے، دلوں میں بھی گناہوں سے رغبت کم ہو جاتی ہے، نیکیوں کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس فضیلت کے مہینے میں، اس رحمت کے مہینے میں آپ دعائیں بھی کریں، عزم بھی کریں، اور اسی عزم کے ساتھ آگے بڑھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم نے اس بار کے رمضان میں اتنا سب کچھ اللہ رب العزت سے پا لینا ہے کہ ہماری آخرت جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ کیونکہ ایک حدیث مبارکہ آپ نے بہت سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ جو ہے وہ تشریف لے جا رہے تھے، پہلی پیڑھی پہ قدم رکھا اور کہا آمین، دوسری پیڑھی پہ قدم رکھا آمین، تیسری پیڑھی پہ قدم رکھا آمین۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا اس طرح سے پیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے آمین کہنا ضروری ہے؟ کہنے نہیں، جبرائیل آئے تھے اور وہ 3 بد دعائیں دے گئے، اور ان بد دعاؤں پہ میں نے آمین کہا۔ اس میں ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ کوئی انسان رمضان کو پائے اور اس میں اتنی عبادت نہ کرے کہ اللہ اس پہ جنت واجب کر دے، ایسے انسان کی بھی ہلاکت ہو۔ تو یہ عبادات کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ اسے فضیلت بھی اسی لیے دی گئی کہ نبوت کا اظہار اس میں ہوا ہے، نبوت کا ظہور اس میں ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اناؤنسمنٹ اس میں ہوا ہے، حضور بطور نبی ہمیں دیے گئے ایک تحفہ۔ حضور سب سے بڑا تحفہ ہے اس کائنات کے لیے۔ آپ حضور کی 63 سال کی زندگی دیکھ لیں یا حضور کی 23 سال کی زندگی دیکھ لیں، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے رحمت و برکتوں اور آسانیوں کا ہے۔ تو ہمیں جو زندگی میں سب سے بڑا تحفہ اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ ہمارے رسول ہیں، جو ہمارا تزکیہ کر کے گئے ہیں، جو ہمیں پاکی سکھا کے گئے، جو ہمیں ایمان سکھا کے گئے، جو ہمیں کتاب اور حکمت سکھا کے گئے، جو ہمیں کتاب کا علم سکھا کے گئے۔ اپنی 63 سال کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر کے گئے، رمضان جس طرح سے گزارے ہیں، وہ ساری حرکتیں، وہ ساری باتیں، وہ ساری چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں اتاریں گے تو آپ کو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی جیسے رمضان کو فضیلت حاصل ہوئی۔ رمضان کی فضیلتوں میں جو جتنی اہم ترین چیزیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی، اور رمضان شریف میں ہی اللہ رب العزت نے نبی اناؤنس کیا۔ اسی طرح سے تمام چیزیں جو میں نے آج بیان کی ہیں یہ رمضان کی فضیلت کا باعث ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں یہ سب چیزیں اتاریں۔ ناظرین، فضیلتیں تو میں نے آپ کو کافی ماشاءاللہ گنوا دی، لیکن میں رمضان کے کچھ فائدے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور مذاہب کے جو تہوار ہیں وہ تو فکس ہیں، اسلام کے موسم کے حساب سے گھومتے رہتے ہیں جتنے بھی اسلام کے تہوار ہیں، تاکہ ہر موسم میں ہر طرح کی دقتوں کو فیس کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ سردیوں میں روزہ چھوٹا ہوتا ہے اور راتیں بڑی ہوتی ہیں،
لیکن گرمیوں میں روزہ بڑا ہوتا ہے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے گھمایا ہے رمضان کو موسموں میں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیوں اور ہر موسم کے رمضان کا لوگ مزہ اٹھا سکیں اور ہر موسم کے تہوار کا لوگ مزہ اٹھا سکیں. اس میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ اگر رمضان فکس کر دیے جاتے تو جن علاقوں میں بے انتہا سردی ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی بے انتہا دقت ہوتی ہے، اور جن علاقوں میں بے انتہا گرمی ہوتی ہے ان کے لیے تو روزے رکھنا محال ہو جاتا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان گھما پھرا کے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں انسان کو رمضان جو ہے وہ 3 بار پھیر جاتے ہیں. اگر 60-70 سال کی زندگی ملے ہر موسم میں 3 رمضان مل جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی فضیلت کی بات ہے کہ اس نے ہر موسم میں رمضان دیے. دوسرے ایک اور رمضان کی فضیلت میں یہ بات بھی آئے گی کہ اللہ آپ کو سخی کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سخاوت کی آندھی کہلاتے ہیں، رمضان میں ہو جاتے تھے، اتنی سخاوت کرتے تھے. ویسے تو بہت سخی تھے حضور، لیکن رمضان میں تو بالکل اپنے ہاتھ کھول دیا کرتے تھے. تو آپ لوگ بھی رمضان کی اس فضیلت سے فائدہ اٹھائیں، اور جو غریب مزدور لوگ ہیں، جو روزے نہیں رکھ پاتے، جو کمزور لوگ ہیں، جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہوتا، ان کا مزدوری کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کے گھروں میں راشن بھروا دیں اور وہ آسانی سے روزے رکھ سکیں، تو یہ بھی ایک رمضان کی فضیلت ہوگی جو آپ انشاءاللہ تعالیٰ برکت اس کی ہوگی جو آپ اپنے لیے حاصل کریں گے. تو یہ طے کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے پڑوس میں، ہر آدمی اگر اپنے پڑوس میں دیکھ لے، اور آپ اگر کسی اچھے علاقے میں رہتے ہیں، مان لو جہاں غریب لوگ نہیں ہیں یا بہت کم ہیں، تو آپ دور دراز کے علاقوں میں بھی تمام مسلمان بھائی ہیں، سورہ حجرات کی آیت ہے، تو آپ جو ہے دور دراز کے علاقوں میں بھی اور خاموشی کے ساتھ کہ ان کی جو ہے عزت نفس مجروح نہ ہو، بلکہ خاموشی کے ساتھ رات کی تنہائی میں پیکٹ بنوا کے آپ راشن کے اس طرح کے کہ 1 مہینے ان کا راشن چل جائے، انہیں محنت نہ کرنی پڑے اور وہ روزے رکھ سکیں. کیونکہ آپ یقین کریں اگر وہ لوگ روزے نہیں رکھ رہے تو ہو سکتا ہے اللہ انہیں معاف کر دے ان کی کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے. لیکن جو امیر لوگ ہیں جنہیں اللہ نے صاحب حیثیت بنایا، جو لوگ مدد کر سکتے تھے لیکن اپنے لالچ کی وجہ سے مدد نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ پکڑے جائیں گے اور وہ اللہ کے ہاں حساب دیں ہوں گے ان کے روزوں کے. تو یہ چند باتیں تھیں رمضان کے فضیلت کے حساب سے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ایپیسوڈ میں اور چیزیں آپ کے لیے پیش کروں گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.